صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد المتبع في الأحوال والأقوال والأفعال، وعلى آله وصحبه التابعين له في كل حال، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آن کائنات، شان کائنات، جان کائنات، روح کائنات، باعث تخلیق کائنات، باعث تسکین کائنات، باعث راحت کائنات، سرور کائنات، سید کائنات، مقصود کائنات، مقصد کائنات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، بآواز بلند دل کی اٹھا گہرائیوں سے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم اور آپ ہجری سن 1443 کے ماہ ربیع النور کے تیسرے اجلاس میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام پاک پر محفلیں سجانا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بلکہ محفل تو بڑی بات ہے، حضور کا ذکر خیر اپنی زبان سے کرنا یہ اسی وقت عمل میں آتا ہے جب اس سے پہلے ہمارا تذکرہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے۔
وہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری زبان سے ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہمیشہ اس سے ہمیں مشرف فرمائے۔ آج کی اس محفل میں جس عنوان کے حوالے سے، جس ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، سیرت طیبہ اور ہماری زندگی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور ایک نہیں کئی بندوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور پیدا فرما رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اس زندگی پانے والوں میں کون بہتر ہے، کون کامیاب ہے، زندگی کے حوالے سے کون فلاح و بہبودی کا پانے والا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ زندگیاں تو بہت سارے لوگوں کو نصیب ہوئی، کئی لوگوں نے زندگیاں گزاری اور ختم ہو گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج بھی زندگیاں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، لیکن زندگی کون سی بہترین زندگی ہے؟ قرآن مجید والفرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، وہ مطلقاً ایسی نہیں ہے کہ اس کو کامیاب کہا جائے، بلکہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن ارشاد فرماتا ہے اگر تم اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اور اس دنیا سے زندگی گزار کر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آخرت کی طرف رواں دواں ہونا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت لازمی اور ضروری ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس دن تم نے اس انداز سے زندگی گزار لی، قرآن فرماتا ہے تم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ یہ زندگی جو دنیا کی ہے وہ صرف 4 دن کی زندگی ہے، بلکہ اس سے بھی کم، بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہ بھی طے ہے، کوئی باقی نہیں بچے گا، جو بھی آیا ہے جانے کے لیے۔ اور پھر یہ بھی طے ہے کہ ہے بھی بڑی مختصر، زیادہ نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ پھر اس زندگی کو ہم بہتر کیسے بنائیں، اور اس وقت ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو قرآن نے ہمیں ایک بہترین اسلوب عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں اور رب کی رضا کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو لازم پکڑ لو۔ جس نے بھی حضور کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری، آقا خود فرماتے ہیں اسے اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا، اور یہ جنت اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے
قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے منشور حیات ہے، یہ انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ ہے، یہ انسانوں کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرنے والی کتاب ہے، یہ انسانوں کو جہنم کی سرحدوں سے اٹھا کر جنت کی سرحدوں میں لا کر رکھ دینے والی کتاب ہے، یہ انسانوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانے والی کتاب ہے۔ اس کی رہنمائی میں ایک انسان اگر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی بڑی کامیاب گزرے گی، اس کی زندگی ایسی گزرے گی کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس سے راضی ہوں گے، کیونکہ یہ ہے ہی منشور حیات کہ بندہ مومن اس کا دامن تھام لے اور اس کو پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر اسے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی صرف اس کتاب سے، چونکہ ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم اسے جانتے بھی ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ہم پڑھ تو لیتے ہیں، ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے، ہمارا رب ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، لیکن صرف کتاب سے کام چلنے والا نہیں، جب تک کہ اس کے حوالے سے کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایک ایسا انسان کہ جو صورت اور سیرت کے اعتبار سے کامل بھی ہو اور اکمل بھی ہو، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو نمونہ عمل بنا کر پیش نہ کریں اور اس کی رہنمائی میں ہم اپنی زندگی نہ گزاریں تو یاد رکھیں پھر بھی ہم کامیاب ہونے والے نہیں۔ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو کتاب کا دامن بھی تھامنا ہوگا اور مصطفیٰ کریم کی سیرت طیبہ کو بھی پڑھنا ہوگا اور اس کا بھی مطالعہ کرنا ہوگا، یا کسی عالم دین سے اسے سننا ہوگا، یا پھر خود ہمیں کتابوں کے ذریعے اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، اس لیے کہ جس وقت یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے جمع ہو جائے گی کہ ایک طرف تو قرآن ہے جو ہمیں بہت سارے احکام کا پابند بناتا ہے اور دوسری طرف اسی قرآن کو سمجھانے کے لیے صاحب قرآن ہے کہ تم اپنی زندگی اس انداز سے گزارو تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تمہاری زندگی گزرے گی۔ جس دن یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں جمع ہو گئی اور پھر اسی کی رہنمائی میں ہم نے اپنی زندگی گزار لی، یاد رکھیں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے کہ اگر آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کی طرف توجہ نہ دو اور ان کی زندگی کی طرف توجہ نہ دو کہ جن کی زندگی کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک اللہ رب العزت نے محبوب کی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، یعنی تمہارے لیے وہ نمونہ عمل ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈل ہے۔ تمہیں اگر چلنا بھی ہے تو پہلے حضور کی سیرت کو دیکھنا ہوگا کہ حضور کیسے چلتے تھے، پھر تمہیں بھی اسی انداز سے چلنا ہے کہ پھر تمہاری بھی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے۔ حضور جس انداز سے بیٹھے تمہیں بھی اسی انداز سے بیٹھنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کو جس انداز سے گزاری تمہیں بھی اسی انداز سے اپنی زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ ایک طرف تو قرآن بھی ملا اور دوسری طرف اسی قرآن نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا درجہ بھی دیا، یعنی تمہیں سیرت طیبہ بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے۔ اس کا پتہ یہ چلا اور اندازہ یہ نکلا اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کی سیرت کو سمجھنا ہوگا اور مصطفیٰ کریم کی سیرت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ اگر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیرت طیبہ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور پھر اسے ہم اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہوگا یہ کہ اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہوں گے اور مصطفیٰ کریم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اس ہمارے لیے ہر دور میں، ہر لمحے میں، ہر لحظے میں ایک کامل نمونہ ہے اور نمونہ عمل ہے۔
کہ اگر ہم ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے اس حکم پر ہم مکمل طور پر پورے اترتے ہیں کہ جس میں بار بار اللہ رب العزت نے بلکہ قرآن مجید والفرقان حمید میں تاکید فرمائی اور اس کا مطالبہ کیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کئی جگہوں پر قرآن مجید والفرقان حمید میں آیا ہے، پھر کئی جگہوں پر یہ بھی آیا یا ایھا الذین آمنو اے مومنو ایمان لے آئے ہو تو پھر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر کہیں پر تو یہ بھی ارشاد فرمایا گیا تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا تم نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی خود رب قدیر ہی کا مطالبہ ہے اور قرآن کا ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی کامیاب کرتی ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور سیرت مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھیں صرف جسم خراب نہیں ہوگا، صرف دل خراب نہیں ہوگا، صرف بدن ہی خراب نہیں ہوگا، جسم کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اجڑتی ہوئی نظر آئے گی، یہ دنیا بھی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور صرف دنیا ہی نہیں، اگر ہم نے منمانی سے زندگی گزاری، اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، نفس کے کہے ہوئے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھیں دنیا تو گئی ہی گئی بلکہ ہماری قبر بھی بگڑ جائے گی اور ہماری آخرت کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آخرت کی کامیابی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں پوشیدہ رکھی ہے۔ جس نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت خود فرماتا ہے وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ وہ کیسا کامیاب ہے کہ اللہ رب العزت اسے سب سے بڑی نعمت جنت میں اسے داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں کہ میں ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان سب پر ایمان لایا، میں اسلام لایا، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، یعنی اطاعت کا وعدہ جو اللہ رب العزت سے میں کر رہا ہوں اس کو پورا کروں، کیونکہ میں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور میں مومن ہوں، اور مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کی جو بارگاہ میں جو اس نے وعدہ کیا ہے اطاعت کا اس کو پورا کرے، اور یہ وعدہ اسی وقت پورا ہوتا ہے جب بندہ مومن اپنے آقا کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگیاں تو بہت سارے لوگوں کو نصیب ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ زندہ رہے، لیکن ذرا دیکھیں تو صحیح ہم کتنے خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ بندہ مومن کے پاس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایمان ایک ایسی عظیم نعمت ہے۔ بندہ مومن پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کر گزار دے اور مرتے وقت اگر یہ دولت اس کے پاس نہیں ہے تو پھر پوری زندگی کے سجدے اس کے بیکار ہیں۔ اب یہ جو ایمان کی بات کرتا ہے تو ایمان کے حوالے سے یہی بتایا گیا ہے کہ بندے نے جب یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں یا اسلام لاتا ہوں اس کا مطلب ہے میں اپنے سر کو خم کرتا ہوں، یعنی میں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو ایک طرف رکھیں اور پھر ہماری اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اس کا حساب کریں۔ یارو یہ محفلیں جو ہم سجاتے ہیں ان محفلوں کو مؤثر بنانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر بہت سارے عمر دراز بھی بیٹھے ہیں، ادھیر عمر کے لوگ بھی موجود ہیں اور نوجوان بھی موجود ہیں اور بالخصوص ہمارے بچے بھی موجود ہیں، شاید کہ ان کے دل میں اتر جائے بات۔ آپ دیکھیں اتنے سالوں سے ہم محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، بچپن سے ہم سنتے ہیں الحمدللہ حضور کی سیرت طیبہ، حضور علیہ السلام کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ہر سال محفلوں کا اہتمام، جمعہ کا خطاب الگ اور پھر دوسرے مواقع پر رات کا خطاب الگ، بار بار ہم محفلیں سجاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہماری یہ محفلیں آج رسمی ہو چکی ہیں، یہ ہماری محفلیں رسمی ہو چکی ہیں۔ اگر ہماری یہ محفلیں رسمی نہ ہوتی اور مؤثر ہوتی
اور پھر ہماری نیتوں میں اخلاص ہوتا تو یاد رکھیں اللہ رب العزت ہماری زندگی میں مصطفیٰ کریم کی سنتوں کی ضرور برکتیں عطا فرماتا. لیکن ہماری حالت اگر ہم دیکھیں، کئی سالوں سے محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، کئی سالوں سے ہم اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں، کئی سالوں سے ہم اس میں شریک بھی ہو رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ مصطفیٰ کی سیرت ہر شخص کی زبان پر عام ہو جائے، ہر شخص کی زبان پر بھی عام ہو، اس کے دل میں بھی سیرت مصطفیٰ ہو، اور اس کی کردار اور اس کے افعال اور اس کی زندگی میں بھی سیرت مصطفیٰ ہو. کیونکہ اس نے اتنے جلسے سن لیے ہیں، اتنے خطاب سن لیے ہیں اور اتنی تقریریں سن لی ہے کہ اس کی زندگی سنوارنے کے لیے یہ خطاب کافی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی 12ویں کا چاند طلوع ہوتا ہے ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں. پھر جب محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے ہم حاضر تو ہوتے ہیں، ہاں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو جائیں تاکہ ہاں اتنا ضرور یاد رکھیں کہ اس محفل میں جانے کا ثواب ضرور ملتا ہے. لیکن اگر بندہ مومن اپنے گھر سے یہ نیت کرے آج جاؤں گا اس جلسے میں شریک ہوں گا اور شریک ہونے کے بعد آقا کی سیرت سنوں گا اور آقا کی سیرت کے حوالے سے جو باتیں مجھے بتائی جائے گی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیں اچھی نیت کرنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام ہے، اور اس کی برکتیں عطا فرمانا میرے رب کا کام ہے. ہوتا یہ ہے اس سے پہلے جتنے بھی جلسے ہوئے بس ہماری نیت یہ تھی کہ شریک ہو جائیں، ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں تو پھر ویسی ہی برکتیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نظر نہیں آتا، ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نظر نہیں آتی، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. اگر واقعی میں ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہوتا اور حضور کی سیرت کو اپنانا ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے تو سیرت طیبہ سے اس کو جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہی سیرت طیبہ اس کے دل کے اندر عشق کا چراغ جلا دیتی ہے، شمع روشن کر دیتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ اسی شمع کی روشنی میں وہ زندگی گزارتا ہے، دنیا بھی منور ہوتی ہے، قبر بھی منور ہوتی ہے اور آخرت بھی اس کی آسانی ہو جاتی ہے. ہوتا یہی ہے. لیکن اکثر دیکھا گیا یہ رسمی مجلسیں جو آج ہماری زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں کر پاتی، وجہ یہی ہے بس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، تھوڑی دیر کے لیے سن لیں، اس کے بعد ہمیں جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. ہماری زندگی وہی گزرے گی جو ہمارا نفس کہے گا، جو ہمارا دل کہے گا، جو ہماری خواہش کہے گی، جو یہ کہے گا وہی ہم کریں گے. ہاں حضور نے فرمایا تم ایسے زندگی گزارو، ٹھیک ہے حق ہے، لیکن ہم گزاریں گے تو اسی کے مطابق جو ہمارا دل کہے گا، ہمارا نفس کہے گا. آپ دیکھیں ہماری زندگی میں جو انقلاب نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہی ہے ہم نے دل سے سیرت مصطفیٰ نہیں سنی ہے. جس دن ہم نے دل سے سیرت مصطفیٰ سن لی اللہ رب العزت ہمیں بھی سنتوں کا پیکر بنا دے گا اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے گا. جن لوگوں نے حضور کی سیرت کو دل سے سنا ان کا تو وضو کے اندر خلال کی سنت بھی ترک نہیں ہو پاتی. ان کا تو عالم یہ تھا جنہوں نے دل سے سنا. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری یہ مجلس سے کوئی رنگ نہیں دکھاتی. پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسے رسمی بنا دیتے. یارو یہ مجلسیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے اندر مؤثر ہو، کوئی اثر پیدا کر دے. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مجلس میں آ رہا ہے، آنے سے پہلے وہ بے نمازی ہے، جب مجلس کا اختتام ہو تو وہ نمازی بن کر اس مجلس سے اختتام ہو کر جائے، مجلس سے رخصت ہو. جب مجلس اختتام کو پہنچے، جب اس کی رخصتی یہاں سے ہو تو پھر اس کا دل سنورتا ہوا نظر آئے اور اس کے دل میں یہ باتیں گھر کر جائیں کہ کل فجر ہی سے انشاءاللہ میں نمازوں کا بھی پابند ہو جاؤں گا اور دوسری سنتوں کا بھی پابند ہو جاؤں گا. یہی وجہ ہے نا ہماری زندگی کے اندر. دیکھیں اگر ہم سورت طیبہ پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی سیرت پڑھتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب آنا چاہیے. سیرت طیبہ حضور علیہ السلام کی سیرت کسی زاویے اور نظریے سے آپ دیکھ لیں ایسا نہیں ہوگا کہ اس زاویے اور نظریے پر اور اس شعبہ حیات میں اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی. اگر ہم باپ ہیں تو مصطفیٰ کریم نے اس اعتبار سے بھی ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں یہ زندگی کیسے گزارنی. اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسے ہونا چاہیے.
اگر تمہاری کوئی بیوی ہے تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں بیویوں کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. جس دور میں بیٹیوں کو زحمت سمجھا جاتا ہو، جس دور میں بیٹیوں کو کوئی عزت نہ دی جاتی ہو، ایسے دور میں مصطفیٰ کی سیرت یہاں پر بھی رہنمائی کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام جب بھی آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لاتی، آقا علیہ السلام اٹھ جاتے اور انہیں اپنے قریب بٹھاتے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا شفقت سے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور آنے والی امت کو یہ بتاتے کہ بیٹیاں یہ زحمت نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے رحمت ہے، ہمیشہ ان کی عزت کی جائے گی. اگر ہماری بیویاں ہیں تو مصطفیٰ کریم اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے اپنی بیویوں کو تکلیف نہ دو، ان کو چہرے پر مارو نہیں، ان کو گالی گلوچ نہ کرو، اس حوالے سے انہیں تم بوڑھا نہ کہو، ہمیشہ ان کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرو. یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت کا یہ پہلو بھی بڑا اجاگر ہے. بندہ مومن اگر اپنے گھر کے معاشرے کو بھی اگر کارگر ثابت کرنا چاہتا ہے تو پھر اگر اس حوالے سے بھی سیرت طیبہ پڑھے تو حضور نے اس میں بھی ہماری بڑی رہنمائی فرمائی. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے مصطفیٰ کریم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے بھی یہی فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ حضور کی سیرت پڑھو اور اس حیثیت سے پڑھو کہ وہ شوہر تھے تو پھر تمہیں دیکھنا چاہیے کہ خدیجہ اور عائشہ کا شوہر کیسا تھا. حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضور اپنی محبت کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں مجھے خدیجہ سے بڑی محبت ہے، میں خدیجہ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور یہ محبت صرف زندگی تک نہیں تھی، انہیں قبر میں بھی سکون پہنچے، قبر میں بھی انہیں نور پہنچے اور قبر میں بھی انہیں سرور نصیب ہو. تو پھر ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، رخصتی کے بعد بھی ان کی سہیلیوں کو خوش کرتے صرف اس لیے تاکہ خدیجہ کو ان کی قبر میں آرام اور سکون میسر ہو. حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اس سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں. جس دن وہ سیرت پڑھنے لگے گا، اب ہماری قوم کی تو حالت یہ ہے کہ سیرت تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب کو اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیسے کرے گا؟ وہ کیسے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے گا جو خود قرآن کو نہیں پڑھ پاتا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا، جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا، جو قرآن کو ہاتھوں میں نہیں اٹھاتا، وہ حضور کی سیرت طیبہ کو کیسے پڑھے گا؟ اگر پھر ہمارے یہاں تو یہ ایک ذہن بنا ہے، پڑھا ہے تو پھر اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا. کچھ لوگ تو اسی لیے نہیں پڑھتے. ایک شخص تو اس کو کہا کہ آؤ نا تقریب میں تو جاتا ہی نہیں، اگر جاؤں اور سنوں تو پھر عمل کرنا پڑے. یہ اس کی حالت ہے اور ہماری یہ ذہنیت ہے، سنے تو اس پر عمل کرنا ہوگا. یارو اگر زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سیرت طیبہ کو بھی پڑھنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کو بھی پڑھنا ہوگا. یہ دونوں باتیں وہ ہیں اگر بندے مومن اپنی زندگی میں اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے اور مصطفیٰ کریم بھی اس سے راضی ہوتے ہیں. ہماری زندگی دیکھیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا. قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے تم اس سے باز آ جاؤ. اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور اسی میں تمہاری فلاح و بہبودی ہے. جس نے اسے سمجھ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں حضور نے ہمیں کن باتوں کا حکم نہیں دیا. بہت ساری ایسی باتیں جس کا حضور نے ہمیں حکم دیا لیکن آج ہماری زندگی میں وہ نظر نہیں آتی. ہمیں حضور نے بہت ساری چیزوں سے روکا بھی ہے لیکن آج ہماری زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بہت ساری باتیں جس سے حضور نے روکا ہے وہ آج ہماری زندگیوں میں موجود ہے. تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ سیرت کے جلسے، اگر یہ محفل میلاد اگر ہماری زندگی کو چینج نہ کر سکے، اس میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ پھر ہمارے دل پر کیا گزر رہی ہے اور پھر ہمیں یہ بھی غور و فکر کرنا ہوگا کہ یہ جلسے ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں. یارو اگر ہم چاہتے ہیں زندگی بھی سنور جائے، دنیا اور آخرت سب سنور جائیں تو مصطفیٰ کریم کا دامن بھی تھامنا ہوگا اور کتاب مبین کو بھی پڑھنا ہوگا. جس دن یہ نصیب ہو گیا اللہ کے رسول بھی راضی اور اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹ مت بولو. لیکن آپ دیکھیں اتنے جلسے قائم کرنے کے بعد، منعقد کرنے کے بعد آج جھوٹ ہم سے چھوٹتا نہیں ہے بلکہ ہماری تو حالت یہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ جھوٹ نہ بولیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا.
ہمیں چین نہیں آتا. بہت سارے لوگ یہاں تجارت کرنے والے بھی بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں جھوٹ کا سہارا لے کر روپیہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ حضور علیہ السلام نے اس سے روکا ہے, اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے. بلکہ حضور نے اس کے حوالے سے ہمیں یہ وصیت بھی فرمائی ہے, تم جس دن جھوٹ چھوڑ دو گے اور سچ بولنا شروع کرو گے, اللہ رب العزت تمہارا حشر صدیقین میں فرمائے گا. صدیقین میں فرمایا. حضور علیہ السلام نے ہمیں زنا سے روکا ہے. لیکن آپ دیکھیں, اللہ اکبر, ہماری زندگیوں کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. حضور نے شراب سے روکا ہے, لیکن آپ دیکھیں اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ہیں, کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شراب تو اسی کو کہتے ہیں جو کافر پیتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس صورت میں ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہے. اس کے حوالے سے بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اگر سب سے زیادہ ہم سے کوئی دکھی ہے تو ہمارے ماں باپ ہی. حضور علیہ السلام کی سیرت اگر بندے مومن اس انداز سے بھی پڑھیں کہ ہاں وہ کسی کے بیٹے تھے, تو حضور کی سیرت پڑھیں. حضور کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے وہ ماں جو سگی ماں ہے وہ تو بڑی بات ہے. اگر دودھ پلانے والی ماں بھی آ جائے تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہونے کے بعد ان کی تعظیم کرو اور ان کے لیے چادر بچھاؤ, انہیں وہاں بٹھاؤ, انہیں عزت دو, اس لیے کہ یہ بھی تمہاری ماں ہے. جس رسول کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہو کہ رضا ماں کی ایسی تعظیم کرنی ہے, تو پھر اس رسول کی سیرت ہمیں اپنی سگی ماں کی تعظیم کا کتنا بڑا سبق دیتی ہوگی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ہمارے یہاں یہ بھی ایک عجیب ماحول ہے. ماں سے تو لوگ بڑی اچھے سے ملاقات کرتے ہیں, ماں سے تو بڑی محبت ہے, لیکن باپ کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. پوچھنے کے لیے تیار نہیں, انہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں, بلکہ ہمیشہ اس کی ماں اس کی نظروں کے سامنے رہتی ہے. حالانکہ باپ بھی ہماری زندگی کے اندر بڑی حیثیت رکھتا ہے. آقا علیہ السلام نے اسے جنت کے دروازے کا درجہ دیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا, اگر تم چلتے ہو راستے میں اور آپ کے والد بھی راستے میں چلتے ہیں تو پھر ان کے آگے ہونے کی کوشش نہ کرو, انہیں آگے آگے جانے دو. اگر کوئی چیز تمہارے سامنے ہے پہلے اپنے باپ کے سامنے پیش کرو, اپنے باپ کے لیے اسے دو, اپنے باپ کو تم عطا کرو. اس انداز سے تم ان کی تعظیم کرو. اور پھر ایک شخص نے تو یہاں تک پوچھا یا رسول اللہ اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں کیا اس کے بعد بھی مجھ پر حق ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں, ابھی ان کا حق منقطع نہیں ہوا, اب ان کا حق یہ کہ ان کی آنکھیں بند ہو جائیں. سب سے پہلے تو ان کا جنازہ پڑھ, اس کے بعد تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کر, اس کے بعد تو ان کی قبر پر حاضری دے, اس کے بعد تو ان کے لیے بار بار ایصال ثواب کر. اور یہی نہیں, اگر تو انہیں قبر میں خوش کرنا چاہتا ہے اور ان کا حق ادا کرنا چاہتا ہے, ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں, ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں جو ابھی زمین پر ہے, تم ان کی عزت, ان کا ادب و احترام کرو. تم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے. سیرت تو ہمیں یہ درس دے رہی ہے, لیکن اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو پھر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اس حوالے سے کتنا انقلاب ہے. اپنی من مانی کی زندگی گزارتے ہوئے جو ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں, اس سے کبھی کامیابی ملنے والی نہیں. کامیابی صرف اور صرف سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے پر ہے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور یہ محبت کوئی معمولی محبت نہیں. آقا فرماتے ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتے من رغب عن سنتی فلیس منا, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے میری سنت سے اعراض کیا, اپنا رخ موڑا, اپنا منہ پھیر لیا, تو یاد رکھیں وہ مسلمان ہو کر یوں نہ سمجھے کہ میں حضور کا ہوں. آقا فرماتے جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہاں پر ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں نا تو بہت ساری باتوں کو ہم اپنے ذہن میں نہیں لاتے. صرف ایک بات کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کو اللہ کی عبادتوں میں سب سے زیادہ نماز سے بڑی محبت تھی. لیکن ہم دیکھ لیں
اتنے سیرت کے جلسے سجاتے ہیں، پھر بھی ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ مسجد میں تھوڑی دیر آنے کے لیے تیار نہیں، اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ اگر سیرت مصطفیٰ پڑھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے حضور کو سب سے زیادہ مسجدوں سے محبت تھی، حضور کو اللہ کی عبادت سے محبت تھی، مسجدوں میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے سے محبت تھی، اپنے رب کے ذکر سے محبت تھی، اپنے رب کی عبادت سے محبت تھی۔ اگر سیرت کا یہی پہلو اگر ہم لے لیں تو پھر ہم اس میں بھی زیرو نظر آتے ہیں، اور اگر ہم یہاں محاسبہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ ہماری تو حالت یہ کہ ہم فرض ادا نہیں کر پاتے۔ ادھر صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، فرض تو فرض ہے، نفل کے حوالے سے اس قدر وہ فریضہ انجام دیتے تھے گویا کہ نفل بھی ان پر فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی تو حالت یہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی ہے، مسجد کے لیے جانا ہے، لیکن چونکہ مریض ہے، اگر ہم دیکھیں تو شریعت مطہرہ کا یہی فتویٰ ہے، مریض ہیں اور کوئی لے جانے والا بھی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہیں پر پڑھیں۔ لیکن بتایا جاتا ہے وہ لوگوں کو تلاش کرتے، اور جب کوئی مل جاتا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف داخل ہوتے اور مسجد کی طرف رواں دواں ہوتے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے، صرف اس لیے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا میرے آقا کی سنت مبارکہ۔ اگر حضور کی سیرت کا یہی پہلو ہم لینا، دوسرے پہلو کو ہم چھوڑ دیں، ہم اس میں بھی بڑے کمزور نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا رسول اللہ میرا گھر بڑا دور ہے، اب وہاں سے چونکہ میں آ نہیں سکتا اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے، یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آقا پوچھتے ہیں تمہارے گھر تک اذان کی آواز آتی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسجد ہی میں آ کر نماز ادا کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہاں، حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مسجد سے غائب ہوئے ہوں، ہمیشہ مسجد ہی میں آتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے، ہمیشہ مسجد میں آتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا مجھے نماز میں میرا دل نہیں لگتا، تو کہتے ہیں اللہ سے دعا کر، اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ رب العزت تمہاری نماز میں تمہیں شغف عطا فرمائے گا اور اس میں سکون بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر انہیں سکون بھی غائب ہو جاتا وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور اس حوالے سے ہم لیں تو پھر ہم اس میں بھی کوڑے نظر آتے ہیں۔ اس طریقے سے سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، حضور کا ہر زاویہ پر آپ کو یہ رہنمائی نصیب ہوگی کہ حضور نے اس طریقے سے جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ کیسے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے لوگوں کی غمخواری کے حوالے سے، لوگوں کی مدد کے حوالے سے جہاں پر ہماری رہنمائی کی ہے وہ ہے، ہم وہاں پر بھی کوڑے نظر آتے ہیں اور وہاں پر بھی ہمارا حصہ زیرو نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرنا یہ آپ کا شیوا تھا، کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ آپ کا شیوا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا، اخلاق کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ تھے اور اتنے عمدہ تھے، اگر دشمن بھی آ جاتا جو بھی مانگتا اللہ کے رسول اسے ضرور عطا فرما دیتے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے آزمایا حضور کو، لوگوں نے آزمایا کہ حضور کی سیرت دیکھی کہ حضور کیسے ہیں، کیونکہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ حضور ایسے ہیں، ہم نے زبور میں پڑھا حضور ایسے ہیں، ہم نے انجیل میں پڑھا حضور ایسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے وہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ والی آیت کریمہ نازل ہوئی، اس حوالے سے بتایا گیا کہ زید بن سعنہ یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے اور اس وقت یہ یہودی عالم تھے۔ کہتے ہیں دیکھیں ذرا حضور کے اخلاق دیکھیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی سیرت پڑھتے ہیں اور حضور کی سیرت کے چاہنے والے اور عاشق مصطفیٰ ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم وہاں پر بالکل کوڑے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت زید بن سعنہ ایک مرتبہ حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک جگہ لوگ بیٹھے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ تم اسلام لے آؤ، اگر تم اسلام لے آتے ہو تو پھر تمہیں اتنا مال دیا جائے گا۔ اب میں نے وہاں پر یہ کہہ دیا ہے اور وہ اسلام لے آئے ہیں تو اب مجھے وہاں مال بھی دینا ہے، اگر میں مال نہیں پہنچاتا ہوں تو پھر وہ اسلام سے ارتداد کر جائیں گے، وہ پھر جائیں گے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زید بن سعنہ بیٹھے تھے. کہتے ہیں کہ حضور کے پاس بھی اس وقت اتنا مال نہیں تھا. تو زید بن سعنہ نے کہا کہ سنو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال چاہیے تو پھر ایک متعین مقدار کے حوالے سے، متعین باغ کی کھجوروں کے حوالے سے ہم آپس میں لین دین کر لیتے. میں تمہیں اتنا دیتا ہوں ابھی مال، اتنا سونا دیتا ہوں، جب وہ فصل پک جائے تو فلاں باغ کی کھجوریں مجھ کو دے دینا اور پھر میرا مال لوٹا دینا. معاملہ لین دین ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جب یہ معاملہ بالکل طے ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے وہ مال جب لیا اس کے پاس سے تو جس کو دینا تھا انہیں پہنچا دیا. کہتے ہیں وہ تو لے کر نکل گئے، لیکن پھر جب وہ وقت متعینہ آیا تو کہتے ہیں کہ اس سے 3-4 دن پہلے زید بن سعنہ نے حضور سے کہا وہ میرا مال آپ مجھ کو واپس کر دیجئے. کہتے ہیں ابھی تو وہ تاریخ بھی نہیں آئی، ابھی تو وہ وقت بھی نہیں آیا، اور اس سے پہلے ہی تم وہ مال مانگتے ہو، ابھی تو وہ تاریخ بھی نہیں آئی. تو کہتے نہیں وہ مال آپ مجھے واپس کر دیجئے. آپ کا بھی حال ایسا ہی ہے اور آپ کے گھر والوں کا بھی حال ایسا ہے. مال لیتے تو ہیں لیکن جلدی دیتے نہیں. لیکن بات کرنے کا انداز دیکھیں. تو حضرت عمر فاروق قریب ہی میں بیٹھے تھے. حضرت عمر فاروق نے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی اور پھر کہا کہ حضور اجازت دے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں. اور اس سے کہا کہ اپنی زبان بن کر یہ مصطفیٰ کریم ہے تو ان کے سامنے یہ کیسی گفتگو کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ارشاد فرماتے عمر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے کہتے کہ یا رسول اللہ اس کا مال دے دیجئے، اور آپ اس سے بھی کہتے کہ تمہارا مانگنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے. یہ حضور کی سیرت ہے اخلاق کے حوالے سے. لیکن اگر اخلاق کے حوالے سے ہم اپنی سیرت کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں زیرو نظر آتا ہے، کوڑے نظر آتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے جب اس کو ہڑکایا تو مصطفیٰ کریم نے کہا جاؤ اسے اس کی کھجوریں دے دو، اس کا مال دے دو، اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی زیادہ کھجوریں اس کو دے دینا، اس لیے کہ تم نے اس کا دل دکھایا. کہتے کہ حضرت عمر فاروق اس کو لے کر نکلے. جب وہاں پر پہنچے نا تو مال دیا، اور پھر جو حضور نے زیادہ دینے کے لیے کہا تھا جب اس کو نکالا اور دینا چاہا تو پوچھا عمر یہ کس لیے؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو زیادہ دینے کے لیے کہا اس لیے کہ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے. اس وقت حضرت زید بن سعنہ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے وہ کہتے عمر تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ کہا میں جانتا تو ہوں، لیکن تم نے ایسی بات حضور سے کیوں کی؟ تمہاری گفتگو حضور کے ساتھ ایسی کیوں ہوئی؟ تمہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ادب سے مانگتے، کیونکہ وہ حضور ہے، وہ ہمارے آقا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہوئی حضرت عمر اس پر برہم ہوئے اور پوچھا کہ تم نے ایسی گفتگو کیوں کی؟ تو کہتے ہیں میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا تھا آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے ہوں گے کہ جب انہیں کوئی غصہ دلائے گا تو ایسے وقت میں ان کا حلم، ان کی بردباری، ان کی برداشت، ان کی صبر ان کے غصے پر غالب آ جائے گی. اور سنو میں نے سب نشانیاں دیکھ لی ہے، یہ نشانی باقی تھی، میں نے حضور کے سامنے یہ گفتگو کر کے میں نے اسے بھی دیکھ لیا کہ ہاں یہی سچے نبی بھی ہیں، یہی سچے رسول بھی ہیں اور یہی اللہ کے رسول ہیں. اے عمر سن، تو اپنا ہاتھ لا تاکہ میں دامن اسلام سے وابستہ ہو جاؤں. کہتے ہیں اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کے دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق ہے. لیکن اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ہمارے اخلاق کے حوالے سے ہم کوڑے نظر آتے ہیں. کیوں اتنے جلسے ہم نے سجائے، اتنی محفلیں منعقد کی؟ اگر یہ محفلیں ہماری زندگی میں سنت کے حوالے سے اگر کوئی چینجنگ نہ لائے تو پھر ہماری یہ زندگی کس کام کی اور ہماری یہ جلسے بھی کس کام کے؟ یارو اسی لیے کہا جاتا ہے ان جلسوں کو رسمی نہ بناؤ، ان جلسوں کو مؤثر بناؤ. جس دن یہ جلسہ مؤثر ہو گیا ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، چونکہ آپ کی سیرت سے محبت کرنے والے، آپ کے حکم پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے، حضور نے ہمیں کئی کاموں سے روکا ہے لیکن رکنے کے لیے تیار نہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ بھی سونے کی انگوٹھی پہن کر پہنچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس انگوٹھی کو دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ یہ انگوٹھی پہن کر جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ یہ مفہوم ہے حدیث کا، روایت کا مفہوم ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی پہن کر اس آلے کی، اس دھات کی
तुम अंगूठी पहनकर क्या कहना चाहते हो और तुम्हें कहां जाना है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा क्या करूं? कहीं से फेंको? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे फेंकने का हुक्म दिया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस सहाबी ने उसे फेंक दिया। अब मजलिस अभी आगाज हुआ था और फिर उसके बाद जब वो इख्तिताम को पहुंची, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। तवज्जो है आप लोगों की? तवज्जो है तो फिर आप देखें, कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए। एक सहाबी रसूल ने कहा, सुनो वो अंगूठी उठा लो, पहनना मत, अपनी बेटी को दे देना ताकि उसके काम आएगी, अपनी बीवी को दे देना उसके काम आएगी, या फिर उसे बेचकर उससे जो दौलत मिले तुम अपने किसी निजी जिंदगी के अंदर निजी कामों में खर्च कर लेना, तुम्हारे काम आ जाएगी। हदीस के अल्फाज है इंतफिर भी, तुम उससे फायदा उठाना, उसे उठा लो। साहबी रसूल का जो जवाब था ना वो तख्ती पर लिखने के लायक है, दिल की तख्ती पर लिखने के लायक है। कहते हैं कि वो सहाबी जवाब देते हैं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि जिस चीज को हुजूर फेंक दे मैं उसको उठाऊं। कहते हैं कि उसको वही रहने दिया, उसको न उठाया और वो अपने घर रवाना हो गया। मुझे बताओ हुजूर ने हमें कितनी चीजों से रोका है? हुजूर ने हमें गाली गुलूज से रोका है। हमारे तो दीन का आगाज ही गालियों से होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें रोका है बुरे कामों से, हमारे तो दिन का आगाज ही बुरे कामों से होता है। एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे, सिर्फ ये पूछा ये मकान किसका है? अब वो मकान कैसा था पता है? उस दौर का अगर बंगला कहे तो ठीक है, गुंबद नुमा उसके ऊपर एक चीज बनी थी, कुब्बा था ऊपर और बड़ा ऊंचा मकान था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ पूछा था ये मकान किसका है। कहते हैं पूछकर आप तशरीफ ले गए और तशरीफ ले जाने के बाद अपनी मजलिस में पहुंचे। इत्तेफाक से वही शख्स दूसरे दिन हुजूर की महफिल में आया। जब महफिल में आया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सलाम अर्ज किया। हुजूर ने अपना रुख फेर लिया। अब उस शख्स ने ये पहली मर्तबा देखा था और हुजूर रुख फेर ले, जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे जिंदगी तो जिंदगी, आखिरत भी खराब हो जाएगी। अब वो परेशान है कि हुजूर ने मुझसे रुख फेरा, हुजूर ने मुझसे अपना मुंह फेर लिया। वो फिर सलाम करते हैं, या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम। हुजूर फिर अपना रुख फेर लेते हैं, कोई जवाब नहीं देते। इस अंदाज से 3 मर्तबा हुआ। जब ये हुआ तो फिर समझ गए कि हुजूर मुझसे नाराज हैं। बगल में जो सहाबी बैठे थे ना, उनसे पूछा कि हुआ क्या? कहा हुआ तो कुछ नहीं, इतना जरूर है कि कल हुजूर जब तशरीफ ले जा रहे थे तुम्हारे घर से तशरीफ ले गए नजदीक से, और इतना पूछा था कि ये मकान किसका है। कहते हैं हुजूर ने इतना पूछा था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। कहते हैं वो शख्स अपने घर गया और अपना घर ही गिरा दिया। क्या हमसे ये हो सकता है? क्या हम ये कर सकते हैं? हुजूर ने हमें दाढ़ी का हुक्म दिया, हम दाढ़ी नहीं रख सकते। क्या हम अपना घर तोड़ सकते हैं? हालांकि घर तोड़ने का हुक्म हुजूर नहीं देते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी जिंदगी संवारने की कोशिश की है। क्या हमने उनकी सीरत को अपनाया? कहते हैं वो सहाबी जब घर पहुंचे तो घर गिरा दिया। दूसरे दिन हुजूर वहां से गुजरे। कहा यहां पर वो मकान तक क्या हुआ? कहा हुजूर कल आपने उससे एराज किया तो वो समझा कि घर की वजह से आप उससे नाराज हैं, तो उसने अपना घर ही गिरा दिया। ये सहाबी रसूल का जज्बा है। ये सीरत तैयबा के हवाले से कि हुजूर को जो चीज नापसंद हो उसे सहाबा भी नापसंद करें, और सिर्फ सहाबा नहीं, कयामत तक आने वाले तमाम गुलाम जो हुजूर को पसंद ना हो वो भी नापसंद करें, इसलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं। हालांकि हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे आज काम हो रहे हैं जो हुजूर को पसंद नहीं, लेकिन हम बिला झिझक उसको किए जा रहे हैं, गोया कि हमें मरना ही नहीं है और हुजूर के रूबरू होना ही नहीं है। अरे रूबरू तो बाद में होंगे। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालत तो ये कि आज भी हमारे नामे आमाल सोमवार के दिन या जुमेरात के दिन बारगाह मुस्तफा में पेश किए जाते हैं। अगर वो नेक अमल होते हैं तो खुश होते हैं, और अगर उसमें कोई गुनाह होते हैं तो आप दुआए मगफिरत करते हैं। तो यारो सिर्फ इसलिए कि हुजूर राजी हो जाए, हमें भी वैसी जिंदगी गुजारनी होगी कि जिससे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया, आप देखें इतने सालों से जलसे हम मनाते हैं या फिर महफिल मुनाकिद करते हैं, अगर ये जलसे हमारे इस गले से चैन न निकाल सके तो ये जलसे किस काम के?
हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने पर हमें मजबूर न किया इन जलसों ने, तो मुझे बताओ ये महफिल हमारी किस काम की, ये जलसे हमारे किस काम के? क्या हम हुजूर अलैहिस्सलाम की एक छोटी सी सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं? मैं आपको अपनी जिंदगी के हवाले से, रोजमर्रा के जो काम होते हैं ना, उसके हवाले से एक दो बातें बताना चाहता हूं। आज भी कई लोग ऐसे हैं कि बस पानी जहां मिला खड़े खड़े गटगटा दिए। इतने जलसों में शरीक होने के बाद अगर वो जलसे हमें पानी बैठकर पीना चाहिए ये न सिखा सके तो ये जलसे किस काम के? पानी सुन्नत के मुताबिक पीना चाहिए, अगर वो हम न सीख सकें तो फिर हमारी ये महफिलें किस काम की? हमारे यहां बहुत सारे लोगों को देखा जाता है आम रोड पर, सड़कों पर बताना पड़ता है मुसलमान हो, हुजूर के गुलाम हो, का क्या हुआ? का खड़े खड़े कोई पानी पीता? हुजूर की तो सुन्नत यह है कि वो बैठकर पानी पीते थे, 3 सांस से पीते थे, सर ढांप कर पीते थे, देख कर पीते थे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक। रोजमर्रा के कामों में अगर देखें तो अगर हम देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर हम नियत कर लें तो फिर इंशाअल्लाह हमारा पूरा दिन सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक गुजरता हुआ नजर आएगा। पूरा दिन सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक बहुत सारी चीजों का लेन देन करते हैं। कई लोगों को देखा गया वो बाएं हाथ से लेते हैं और बाएं हाथ से देते हैं। यार ये जलसे मुनाकिद करके हमें इतना भी पता ना चला कि किस हाथ से लेना चाहिए और किस हाथ से देना चाहिए, तो फिर मुझे बताएं कि हमारे ये जलसे किस काम? इन जलसों को मुअस्सिर बनाओ, इन जलसों को रस्मी न रखो। जिस दिन हम मुअस्सिर बना देंगे तो हम सुन्नत रसूल के पैकर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को देखा गया बाएं हाथ से काम करना। देखें, अगर हम इस हवाले से आलिम दीन का साथ इख्तियार करते, उनकी सोबत इख्तियार करते ना, तो इन कामों से भी इंशाअल्लाह हम दूर हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है इस बार की कि हम उनसे करीब हों। मैं अपना वाकया पेश करूं आपके सामने। एक मरतबा हुआ है कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के पास बैठा था, अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। उनके पास बैठा था, चूंकि तालिब इल्म का जमाना था और चूंकि तालिब इल्म मदरसे में जाता ही इसलिए ताकि उसको संवारा जाए, बल्कि कोई अगर अपने पीर का दामन भी थामता है ना तो इसीलिए ताकि उसमें जो गलतियां हो वो दूर हो जाए। एक मर्तबा हुआ ये कि आपने मुझसे कहा कि ये किताब लो और जाकर वहां पहुंचा दो। अब वो मुझे दे रहे थे, मैं बाएं हाथ से ले रहा था। मेरे पीरो मुर्शिद ने अपना हाथ पीछे ले लिया, फिर मैंने हाथ बढ़ाया, मैंने पीछे लिया, फिर उन्होंने बढ़ाया, फिर मैंने हाथ बढ़ाया। मैं बायां हाथ बढ़ाता था, वो दाहिना हाथ बढ़ाते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि आप क्या कहना चाहते हैं। यहां तक कि मैंने ये समझ लिया कि हुजूर मुझसे मजाक कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कभी होता है ना कि लोग जब वो लेना चाहते हैं तो वापस ले लेते हैं, बस इस तरीके से मैं समझ रहा था कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने खुद कहा हर चीज दाहिने हाथ से लो और दाहिने हाथ से दो, ये भी आका की सुन्नत है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं और जिन्हें अपने आका की मोहब्बत नसीब होती है और जिन्हें अल्लाह का खौफ होता है, वो हमेशा यही चाहते हैं। आप देखें ना, जब घर में दाखिल हो तो आपका बच्चा दौड़ता हुआ आता होगा, और जब दौड़ता हुआ आता होगा तो आप उसको उठाते होंगे, तो ठीक है आपका ये उठाना प्यार और मोहब्बत में। लेकिन अगर आप उसको इस नीयत से उठाते हैं कि आपको उठाना भी हुजूर की सुन्नत है, तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाता है। एक नहीं, अगर हुजूर की सीरत पढ़ते तो रोजमर्रा की जिंदगी के हवाले से, रोजमर्रा की जिंदगी हवाले से अगर हम देखें तो पूरा दिन सुन्नत मुस्तफा की सांचे में ढलता हुआ नजर आएगा। पूरा दिन हुजूर की सुन्नत पर। हमारे बहुत सारे बुजुर्गान दीन के हवाले से देखा जाता है कि आप जब सोते थे तो मोहम्मद की सूरत में सोते थे, मोहम्मद की सूरत में सोते थे। और हुजूर का भी यही तरीका है कि इस अंदाज से सोते थे, तो आपका सोना भी इस तरीके से होता। तो कहते हैं रात भी गुजरती सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक, दिन भी गुजरता सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक। और फिर एक दूसरी चीज मैं आपके सामने पेश करूं, है बहुत मामूली। आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसी कैसी बातें आज किए जा रहे हैं, लेकिन आप देखें, चाय के हवाले से देख लें। जब भी कोई किसी को चाय देता है, होता ये क्या होता है, हाथ में लेते हैं, इस हाथ से चाय निकालते हैं और इसी हाथ से शुरू कर देते हैं। कप इसी हाथ में रहता है, हम इसे मामूली समझते हैं ना,
ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اگر کوئی بندے مومن اس ہاتھ میں پلیٹ لیتا ہے اور اس ہاتھ سے چائے پیتا ہے تو یہ حضور کی سنت کے مطابق۔ یارو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے یہ جلسے ہمیں چھوٹی چھوٹی حضور کی سنتوں کی طرف متوجہ نہ کریں تو پھر ہمارے اس مجلس کا فائدہ کیا اور ہمارے اس جلسوں کی شرکت کا فائدہ کیا؟ یاد رکھیں یہ جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ یہاں پر جمع ہو، آقا کی شان بھی سنیں اور آقا کی سیرت بھی سنیں، اور سیرت سن کر اپنی زندگی کو حضور کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی پوری زندگی آقا کی سنتوں کے مطابق گزرے، تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ ایک بات میں اور آپ کے سامنے پیش کروں، ہماری زندگی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر میں گھر والوں میں اچھا ہوں۔ حضور علیہ السلام، آپ دیکھیں نا ہمارے بھی قبیلے ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں اور ہمارے کے حوالے سے پھر ہماری اولاد بھی ہیں، پورا کنبہ ایک گھرانہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا بھی کنبہ تھا، حضور علیہ السلام کا بھی گھرانہ تھا، لیکن آقا فرماتے ہیں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، ان تمام میں اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر میں کبھی کسی کو ستاتے نہیں تھے۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ گھر کا کام آپ خود کیا کرتے تھے، اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اے عائشہ بتاؤ نا حضور گھر میں کیا کرتے ہیں؟ ہم باہر تو انہیں دیکھتے رہتے ہیں لیکن گھر میں جب پہنچتے تو دیکھ نہیں پاتے، عائشہ آپ ہی بتاؤ نا حضور کیا کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے جب حضور گھر میں داخل ہوتے اپنا کام خود کرتے اور جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے تو ہمارے کاموں میں ہاتھ بڑھاتے اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تو مسجد میں تشریف لے جاتے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ لیکن اگر اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو ہم اپنے گھر کی سیرت میں بھی پورے اترتے ہوئے نظر نہیں آتے، اس میں بھی ہم زیرو نظر آتے ہیں، بڑے کمزور ہیں۔ ماں باپ کے سامنے بیویاں کو گالی دینا، بیوی کے سامنے بچوں کو گالیاں دینا، یہ آج ہمارا معاشرہ ہے اور ہمارا گھرانہ ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی گھر والی کے ساتھ بھی تم بہترین حساب سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ، بچوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آؤ، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جو تمہارے دلوں میں سکون پیدا کر دے گا۔ اور یاد رکھیں جسے سکون کی دولت نصیب ہو گئی اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ حضور فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کے حوالے سے، یہاں پر ایک دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ کہا ہاں جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو لا و رب محمد، محمد کے رب کی قسم، یعنی تم اس وقت قسم میں میرا ذکر کرتی ہو، میرا نام لیتی ہو، لیکن جب ہمارے درمیان کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر تم کیا کہتی ہو؟ لا و رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں سمجھ جاتا ہوں عائشہ آج تم مجھ سے ناراض ہو، پھر میں تمہیں منانے کی کوشش کرتا ہوں، تم بہت جلدی مجھ سے مان جاتی ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لاتے اور جب پانی کا کٹورا دیکھتے تو حضور مجھ سے کہتے عائشہ پانی پلاؤ، جب میں پانی پلانا چاہتی حضور فرماتے عائشہ پہلے تم پی لو، تو میں پیتی، حالانکہ میں کہتی حضور آپ سے کون آگے بڑھ سکتا ہے، میں آپ سے پہلے کیسے پی سکتی ہوں، لیکن حضور فرماتے ہیں عائشہ تم پہلے پیو۔ جب میں پی کر فارغ ہوتی حضور علیہ السلام وہ کٹورا اپنے ہاتھ میں لیتے اور پھر مجھ سے پوچھتے عائشہ تم نے کدھر سے پیا ہے؟ کہتے میں نے ادھر سے پیا ہے، حضور بھی وہیں سے پیتے تاکہ ہمارے درمیان محبت میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، حضور علیہ السلام نے مجھ سے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، کون پہلے آگے بڑھ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے دوڑ لگائی، اس وقت حضور علیہ السلام سے میں آگے بڑھ گئی، چونکہ اس وقت میرا جسم دبلا تھا، میں آگے بڑھ گئی۔ پھر اتفاق سے ہوا یہ کہ دوسری مرتبہ سفر میں تھے، پھر مجھ سے کہا عائشہ آؤ پھر دوڑ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے دوڑ لگائی، اب حضور مجھ سے آگے بڑھے، جب وہ آگے نکل گئے تو پھر مجھ سے کہنے لگے عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے،
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سیرت ہے، وہ زندگی ہے جو ہمارے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے کافی ہے۔ حضور کی سیرت ہی اسی لیے ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ یارو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، اور اگر مطالعہ نہیں کر سکتے، اب یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمیں اردو پڑھنا نہیں آتا، اب تو گجراتی میں بھی کتابیں موجود ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی ہے۔ اب آپ بھی سوچے کہ ہاں کہاں وقت ہے؟ ارے بھائی جب موبائل کے لیے 2-2 گھنٹے کا وقت ہے یا پھر آدھا گھنٹہ ہمیں موبائل کے لیے ملتا ہے، تو کم سے کم حضور کی سیرت پڑھنے کے لیے 15 منٹ نہیں نکال سکتے؟ نکال سکتے ہیں۔ یارو پڑھو یا پھر کسی سے سنو اور سن کر اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرو۔ جس دن ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، ہماری زندگی چینج ہو گئی اور ہم نے اپنی زندگی حضور کی سیرت کے مطابق ڈھال لی، تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا۔ اور یہی وہ زندگی ہے جس کے حوالے سے خود قرآن نے بھی فرمایا کہ جس دن وہ اطاعت رسول پر پورا اتریں گے، اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ہمارے جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہو۔ خواتین بیٹھی ہیں، خواتین سے بھی گزارش ہے اپنے گھر کا ماحول اچھا کرو، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بناؤ، اپنے گھر کا معاشرہ اسلامی معاشرہ بناؤ، اور اس میں تمہارا سب سے بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے اور تم سب سے زیادہ اس ماحول کو سنوارنے میں اور بنانے میں ہاتھ بڑھا سکتی ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس بہت بڑی صلاحیتیں ہیں اپنے بچوں کو سنوارنے کی، اپنے گھر کے معاشرے کو سنوارنے کی۔ جس دن آپ نے یہ ٹھان لیا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، تو پھر یاد رکھیں پورا گھرانہ، پورا سماج اور پورا معاشرہ یہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ایک سکون بھرا ماحول ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، اور اگر غم آ بھی جائے تو وہ امتحان کے طور پر ہوگا، تو وہاں پر بھی ہمارے لیے سیرت طیبہ کا یہ درس موجود ہے۔ اگر ہم نیک عمل کرنے کے باوجود بھی اگر کسی امتحان میں گھر جائیں تو صبر کا دامن تھامے رکھیں، جتنی صبر زیادہ ہوگی اللہ رب العزت اتنا ہی ہم سے زیادہ راضی ہوگا۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی اولاد کو بھی سنوار سکتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سنوار سکتی ہیں اور اپنے گھر کے معاشرے کو بھی بہترین معاشرہ بنا سکتی ہیں۔ ان جلسوں میں آنے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ گفتگو ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کیسے عمل کیا اور اس پر کتنی دل جمعی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ وہ جو روایتیں ہیں، جو احادیث طیبہ ہے کہ جو فرض تو فرض ٹھہرے، جو واجب تو واجب، لازم تو لازم ٹھہرے، وہ سنتیں جو ان کی زندگی کے حوالے سے جو ان پر لازم اور ضروری نہیں تھی لیکن اس پر اس قدر پورا اترتے تھے کہ پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان کی سیرت کو دیکھ کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ انشاءاللہ کل اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو کا ماحصل اور آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ، حضور کی سیرت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنا ہے تو سیرت پڑھنا ہوگا اور سیرت کو پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہوگا۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو ماں عائشہ پوچھتی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا تو ہے، کہا جیسے حضور کا جیسے قرآن ہے ویسے ہی حضور کے اخلاق تھے، یعنی کانا خلقہ قرآن، حضور کے اخلاق مکمل طور پر یہ قرآن تھے، یعنی حضور کی پوری زندگی یہ قرآن کے مطابق گزرا کرتی تھی۔ یارو سیرت پڑھیں گے، سیرت پڑھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بنائیں گے تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔